دوستو آج کا پہلا سوال ہمیں لبیب احمد صاحب نے لندن سے پوچھا ہے۔ لبیب صاحب کہتے ہیں کہ اگر اگلی صف میں جگہ نہ ہو تو کیا پیچھے اکیلے کھڑے ہو کر نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ روحانی برکات کے ساتھ ایک حسین اسلامی معاشرے کی تشکیل کے لیے بھی ہمیں بہت سے درس سکھاتی ہے، اور جتنا ہم اس کے اوپر غور کریں اسے ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ جو قرآنی احکام ہیں اور اسلامی احکام ہیں وہ دراصل ایک ایسا معاشرہ تشکیل کرنے میں ممد و معاون ہیں کہ جو آپس میں ایک دوسرے کو محبت اور پیار کے ساتھ رہنے والا اور نفرتوں اور دوریوں کو کم کرنے والا معاشرہ ہے۔ اسی لیے نماز باجماعت کا قیام اسلام میں کیا گیا، اور اس کے بہت سے فوائد ہیں، ان کی تو خیر یہاں پہ بحث کی گنجائش نہیں یہاں پہ وقت کے حوالے سے، لیکن ایک چیز اگر آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو باقاعدہ طور پہ صفیں درست کروایا کرتے تھے، اور ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اپنی صفیں سیدھی کرو، اللہ تعالیٰ آپ کے دل سیدھے کرے گا، اور فرماتے تھے کہ صفوں کے درمیان میں جگہ نہ چھوڑو، کیونکہ جہاں جگہ خالی ہوگی وہاں شیطان گھس جائے گا۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ اگر صف کے درمیان کہیں جگہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دو لوگ وہاں پہ ایسے کھڑے ہیں جن کے درمیان میں دوری ہے، وہ صرف جسمانی دوری نہیں ہے، وہ دلوں کی دوری ہے یا سستی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان نے غور نہیں کیا۔ نہ سستی کی وجہ سے نماز اچھی طرح قبول ہوتی ہے، اور نہ اگر نفرتیں ہوں تو انسان اس طرح نماز ادا کر سکتا ہے جس طرح ادا اس نے کرنی ہے، اس کو کرنی چاہیے۔ تو اس چیز کو، ان دوریوں کو قربتوں میں بدلنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بارہا ارشاد فرماتے تھے کہ سووا صفوفکم، اپنی صفوں کو سیدھا بھی کرو اور جو خلا ہے ان کے درمیان اس کو کم کرو۔ اور اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد بھی فرمایا کہ کوئی شخص اکیلا کھڑے ہو کے پیچھے نہ نماز ادا کرے۔ اگر کسی کو کسی سے دوری ہے اور وہ وہاں پہ ساتھ مل کے نماز نہیں ادا کرنا چاہتا، اور نماز باجماعت کے جو فوائد اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں اور جو ثواب مقرر کیا ہے وہ بھی حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ صف کے اندر شامل ہو۔ تو اس حوالے سے یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ اکیلے نہیں کسی نے صف بنانی، تاکہ یہ نہ ہو کہ کوئی بندہ وہاں پہ شروع ہو کے اکیلے نماز ہمیشہ پڑھتا رہے اور اس کی جو نفرتیں ہیں وہ جڑ پکڑتی رہے۔ پھر لوگوں نے، بعض فقہاء نے اس کا یہ طریقہ کار نکالا کہ اگر کوئی شخص لیٹ ہو گیا ہے، نماز پہ آیا ہے، تو وہ اگلی صف میں سے کسی کو کھینچ کے پیچھے اپنے ساتھ شامل کر لیتا تھا، تاکہ اس بات سے بچ جائے کہ وہ اکیلا پیچھے نماز ادا کرے۔ لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ جس صف میں سے اس نے پیچھے ایک شخص کو نکالا ہے، اب وہ اگر اس صف میں 30-40 بندے کھڑے ہیں تو اس کا مطلب درمیان میں سے نکالے گا تو وہ 20 لوگوں کی نماز خراب ہو رہی ہے، وہ ایک ایک کر کے تھوڑے تھوڑے سرک رہے ہیں۔ اگر تو درمیان میں جگہ خالی ہے تو پھر وہ شیطان والا معاملہ آتا ہے، یا اگر وہ سرک رہے ہیں ساتھ ساتھ تو وہ سب کی نماز، پوری لائن کی نماز خراب ہو رہی ہے، توجہ ہٹ جاتی ہے، اور نماز بہرحال ایک توجہ کا چاہتی ہے۔ اور اس چیز سے بچنے کے لیے پہلی بنیادی بات میرے نزدیک تو یہ ہے کہ انسان کوشش کرے کہ وہ وقت پہ پہنچے وہاں پہ۔ اگر نماز شروع ہونے سے پہلے آپ پہنچیں گے تو پہلے کسی سے گزارش کر سکتے ہیں بھی آپ ذرا پیچھے آ جائیں، ہم دو ہو جائے، تاکہ اگر کوئی اور آئے گا تو وہ آگے کھڑا ہو جائے یا پھر ہمارے ساتھ صاف بنتی رہے۔ لیکن اگر کسی وجہ سے کبھی کبھار کوئی شخص لیٹ ہو بھی جاتا ہے تو پھر اکیلا پڑھنے میں حرج نہیں ہے، اس لیے کہ اگر وہ اکیلا نماز نہیں پڑھے گا وہاں پہ تو پھر اگلی صف والے جو ہیں وہ سب کی توجہ وہ اس کو خراب کرنے والی بات ہوگی۔ اسی وجہ سے دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے سامنے سے گزرنا ایسے ہی ہے کہ جیسے، یعنی اسے وہاں کھڑے رہنا 40 سال تک کھڑے رہنا اس کے لیے بہتر تھا کہ انتظار کرتا رہے۔ 40 کے الفاظ ہیں، وہاں پہ اس کو منٹ کر لے یا گھنٹے کر لے، بہتر تھا کہ وہ 40 وہاں کھڑا رہے کہ جو بھی ہے لمبے عرصے کی پر دلالت ہے۔ تو اس حوالے سے یعنی اتنی بڑی بات ہے کہ نماز کی جو توجہ ہے نماز پڑھنے والے کی وہ نہ خراب ہو، حالانکہ جو گزرنے والا ہے
وہ تو یعنی اس کو ایک لمحہ لگتا ہے یعنی واضح لمحے کرنے بھر میں گزر جائے گا. میں، لیکن صرف اس وجہ سے کہ جو نماز بندہ جو شخص ادا کر رہا ہے اس کی توجہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، تو اس توجہ میں خلل پیدا نہ ہو، اور اس توجہ کو کہ خلل کو دور کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات مقرر فرمائی تھی. تو اس حوالے سے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ انسان یا تو پہلے آ جائے یا پھر اکیلا پیچھے نماز پڑھے، اللہ تعالیٰ کسی دوسرے شخص کو بھیج دے گا پھر اس کے ساتھ، تاکہ صاف جو ہے وہ کر دی جائے. اس میں ایک یہ بھی اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا ہے کہ اکیلے، دوسا نے جو کہا کہ اگر ضرورت پڑنے پہ اکیلا بھی صف میں کھڑا ہو سکتا ہے پیچھے، کیونکہ آگے سے کھینچنا جو انہوں نے دلائل دی ہیں وہ بالکل درست. احادیث میں بعض ایسی ہمیں مستند کتب میں یہ احادیث ملتی ہیں. مثال کے طور پہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ہمارے گھر تشریف لائے تو حضور نے وہاں پہ نفل نماز پڑھائی اور حضور آگے کھڑے ہو گئے، اور حضرت انس کہتے ہیں میں اور ان کے بھائی پیچھے کھڑے ہو گئے، والعجوز وراءنا، اور حضرت ام سلیم جو حضرت انس کی والدہ تھیں وہ اکیلی تھی، وہ پیچھے اکیلی کھڑی ہوئیں. تو اس قسم کی احادیث سے فقہاء نے استدلال محدثین نے کیا ہے کہ ضرورت پڑنے پہ اکیلے کھڑے ہو سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض اوقات حضور نے گھر میں نماز پڑھائی تو حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ حضور آگے کھڑے ہوئے اور میں پیچھے اکیلی کھڑے ہو کے میں نے نماز پڑھی. تو یہ چیز باتی جو ہیں یہ بتاتی ہیں کہ ضرورت پڑنے پہ اکیلا کھڑا ہو سکتا ہے. لیکن داؤد صاحب کی وہی بات کہ جو اتحاد اسلام نے قائم کرنے کی کوشش کی ہے، یہ نہ ہو کہ اگلی صف میں جگہ ہو اور پھر کوئی پیچھے اپنی اکیلی صف کھڑا بنا کے نماز پڑھے، اس کو ناپسند کیا اور ایسے ان راستوں کو بند کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. جی بالکل، کہ جو ہے اس وجہ سے بھی لوگ کہ جواز چونکہ ہے کہ پیچھے اکیلے پڑھ سکتے اور جماعت کے ساتھ ہو، تو اس وجہ سے لوگ پیچھے کھڑے نہ ہونا شروع ہو جائے کہ جی وہاں نہیں کھڑا ہونا چاہتے. اور اس کے ساتھ جو دوسرا اس کا پہلو ہے کہ آگے سے کھینچنا، جس طرح دوسا نے کہا کہ بعض فقہاء نے اسے استدلال کیا، یا بعض جو دوسرے درجے کی کتب ہیں ان میں ایسی ملتی ہیں بعض روایات کہ وہ آگے سے مثلا بہقی میں ایسی کہ آگے سے ایک بندے کو کھینچا جا سکتا. لیکن وہ دیکھنے والی یہ بات ہے کہ نماز کا جو بڑا حصہ ہے اس میں انسان کھینچ ہی نہیں سکتا. مثال کے طور پہ کوئی سجدے میں گیا ہوا ہے، قعدے میں بیٹھا ہوا ہے، رکوع میں ہے، تو کس وقت وہ کھینچے گا؟ یا پھر وہ کیا مثال کے طور پہ آخر پہ کوئی پہنچا ہے تو کیا وہ انتظار کرے گا کہ لوگ کھڑے ہوں تو پھر کھینچے؟ اور اس دوران نماز جو باجماعت جس کی اتنی اہمیت ہے، تو اس قسم کی احادیث پر تنقید ہوئی، لوگوں نے کیا کہ یہ جو ہے یہ قابل اس طرح جو مستند احادیث ہیں اس میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، بلکہ مستند احادیث میں یہ ذکر ہے کہ ضرورت پڑنے پہ اکیلی کی صف ہو جاتی ہے. اس لیے کوئی یہ تکلف کرنے کی ضرورت نہیں. اور باقی تو دوسا نے بیان فرما ہی دیا کہ اس سے تو سارا ڈسٹرب ہو جائے گا، لوگوں کی توجہ بٹے گی. جی بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک نظر، بہت شکریہ.